السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس میں اکثر لوگ یہ 4 غلطیاں کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے معنی ہی چینج ہو جاتا ہے، معنی ہی بدل جاتا ہے، یعنی وہ پڑھتے ہوئے الفاظ ہی چینج کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی جاتی رہتی ہے۔ اور نماز کے علاوہ بھی درود پاک پڑھتے ہیں ہم لوگ حصول برکت کے لیے۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بے شمار فوائد ہیں، لیکن درود پاک پڑھنے سے پہلے ان 4 غلطیوں کو آپ درست کریں، اس کے بعد پھر آپ کو درود پاک پڑھنے کی جو فضیلت ہے، جو فوائد ہیں، جو برکات ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور یہ غلطیاں بھی کرتے ہیں تو درود پاک پڑھنے کی جو فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ہے، جو برکتیں ہیں، وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ یہ 4 غلطیاں صحیح کریں، اس کے بعد جو فضیلت ہے، فضیلت بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس شخص کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا یہ پل صراط پر نور ہے۔ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک پڑھنا اس کے لیے پل صراط پر نور ہوگا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جتنا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن وہ شخص اتنا میرے زیادہ قریب ہوگا۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب پانے کا بھی ایک ذریعہ ہے درود پاک پڑھنا۔ اور درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، فرمایا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ یعنی مرنے سے پہلے اللہ اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کی یہ بھی فضیلت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو دردہ سے روایت ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اسے قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور نماز میں بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن یہ 4 غلطیاں اکثر لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں درود پاک پڑھنے کے جو فوائد ہیں، جو فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ہے، جو اس کی برکتیں ہیں، وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور درود پاک پڑھنا یہ امتی کی طرف سے نبی کی بارگاہ میں ایک تحفہ ہے، جو امتی اپنے نبی کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہے، گفٹ پیش کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم اگر کسی دنیا کے دوست کو، دنیا میں ہمارا کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی پیارا ہے، ہم اسے جب گفٹ دیتے ہیں، کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں، تو ہم ہر لحاظ سے اس تحفے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اس کی پیکنگ اچھی ہونی چاہیے، وہ گفٹ اچھا ہونا چاہیے، تاکہ جسے ہم گفٹ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، اسے گفٹ لے کر خوشی حاصل ہو، وہ اس سے خوش ہو جائے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے گفٹ میں کوئی کمی کجی نہیں رہنی چاہیے۔ تو جب نبی کی بارگاہ میں ہم تحفہ پیش کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اور ہر قسم کی کمی کجی سے پاک ہونا چاہیے وہ تحفہ۔ تو درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ ان غلطیوں کو درست کریں، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کے جو فوائد ہیں، جو برکات ہیں، جو اس کے بینیفٹس ہیں، وہ آپ کو ضرور حاصل ہوں گے۔ درود پاک میں کون سی 4 غلطیاں ہیں؟ سب سے پہلی غلطی اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی ہے، بعض لوگ صلی علی پڑھتے ہیں، یعنی لام کے نیچے صلی، لام سے لی ہے، بعض لوگ لام کے اوپر زبر لگا کر پڑھتے ہیں صلی علی، یہ غلط ہے۔ اللہم صلی علی پڑھیں گے، صلی علی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح دوسری غلطی جو کہ بہت بڑی غلطی ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد، صلی علی، یعنی یا بھی ایڈ کرتے ہیں صلی علی، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ یعنی آپ یہ الفاظ ہی خود سے ایڈ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے معنی ہی بدل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہم صلی علی نہیں ہے، اللہم صلی علی ہے، اللہم صلی علی ہے، یعنی یا یہاں پر نہیں ہے، لام کے بعد پھر عین پڑھیں گے، صلی علی،
اللہم صلی علی محمد. اچھا اس میں تیسری غلطی مسٹیک یہ بھی ہوتی ہے، بعض لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ محمد دیو پڑھنا ہے یا محمد دن پڑھنا ہے یا پھر محمد پڑھنا ہے. تو اس چیز کو بھی اچھے طریقے سے کلیئر کر لیجئے کہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اگر آپ رکنا چاہتے ہیں یہاں پر تو پھر محمد پڑھیں گے، اگر آپ آگے بھی پڑھنا چاہتے ہیں ملا کر تو پھر محمد دیوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ میں یہاں پر پڑھ بھی دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، ٹھیک ہے نا. اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح آگے چل کر کما صلیتا، کما صلیتا نہیں ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح جب دوسرا حصہ ہے درود پاک اللہم بارک، اس میں بعض لوگ پڑھتے ہیں بارک، بارک مجہول کر جاتے ہیں، بارک نہیں ہے، را کے نیچے یہاں پر زیر ہے، اللہم بارک، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں یہاں پر مکمل درود پاک پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیجئے، اور جو غلطیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ درست کرنے کی کوشش کیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ 3-4 غلطیاں تھیں جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں. اس طرح میں نے بتایا کہ ایک غلطی یہ بہت بڑی ہے کہ اللہم صلی علی، اس غلطی کو آپ ضرور درست کیجیے گا. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہیں اللہ ہمیں ان غلطیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری آپ سے گزارش ہے کہ جو مساجد میں ائمہ حضرات ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کو آپ ایک مرتبہ اپنی نماز ضرور سنائیں تاکہ آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ درست ہو سکیں. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.